ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کہتے ہیں میں نے طواف کیا، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی تو رکن یمانی کے سامنے مجھے جگہ ملی تھی، میں اٹھا اور میں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا برکت کے لیے اور چوم لیا، پھر محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حالت احرام میں اگر انسان کے جسم پہ اس طرح خوشبو لگے کہ وہ پورے عضو کو گھیر لے، آپ کے پورے عضو سے مثلا پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے مثال کے طور پر، اس نے گھیر لیا تو پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں عضو پہ نہیں کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اصول کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اگر سونگھنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو دم لازم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہلکی سی خوشبو ہے آ تو نہیں رہی، کبھی کبھار ایک دم تم کپڑا ہلاتے ہو تو ہلکی سی آ جاتی ہے ورنہ نہیں آ رہی، تو اس پر پھر دم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا یہ رکن یمانی پر اور آپ کے پورے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے تو بالکل آپ کو دم دینا ہوگا۔ اسی لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اب وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ عطر چھڑک دیتے ہیں، آپ اگر اس کو چومتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر پوری خوشبو لگ گئی تو یاد رکھیں آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس اس وقت جائیں جب حالت احرام سے باہر ہوں، پھر آپ جا کے اس کو چومیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ہم ایک گائے لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے تو کیا اس میں ایک یا دو حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقے اور قربانی دونوں میں مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو جب مقصد ایک ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ 2-3 حصے قربانی کے اور باقی اپنے گھر والوں کا یا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے، ایک حصہ ایک عقیقے کے طور پہ بچے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو بالکل وہ آپ کو اجازت ہوگی۔ ایک یہ بھائی نے ابھی کوشچن کیا تھا کہ نظر کا کوئی علاج بتائیں، بعض لوگ یہ لال مرچیں سر پہ گھما کے جلاتے ہیں، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نظر بد کے علاج کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اترے گی۔ یا پھر یہ ٹوٹکے ہیں کچھ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا جیسے ہے، 7 لال مرچیں لے لیں اور جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ نظر ہے اس کے اوپر یوں اس طرح مٹھی میں پکڑ کے 7 دفعہ گھما لیں، پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور انہیں چولہے میں جلا دیں۔ اگر تو ان سے دھانس آئے، دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، آپ کو صرف گمان تھا۔ اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے، اب قریب ہو کے کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے۔ پہلی مرتبہ مسئلہ نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں، پھر دوبارہ اسی طرح گھما کے، تاکہ دھانس آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے۔ اور یہ ہمارا بھی ہمارے گھروں میں یہ رائج طریقہ ہے، یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے۔ اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لال مرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے، دیکھیں ارے بھائی آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غذا کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے، تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفع کے لیے اس کو جلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گیس جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کو، ننھی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں، یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افتراء ہے، تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔